خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ICT پر۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے کلاس روم میں تعلیم کو کیسے اور بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلاس روم میں ٹیکنالوجی یہ ایک بوجھ ہے یا اصل میں کوئی فائدہ؟ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی بحث ہے جو اساتذہ اور ماہرین تعلیم کے درمیان ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ چلیں آج اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب شاید ہمارے دیکھنے کے انداز میں چھپا ہے، ایک نئے پرسپیکٹو میں۔ کیا ہو اگر ہم ٹیکنالوجی کو ایک کام سمجھنے کے بجائے اسے ایک ٹول، ایک آلے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں؟ اچھا، تو جب ہم کہتے ہیں ٹول یا آلہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، تعلیم کی دنیا میں ٹول کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو لرنرز کو بہتر سیکھنے میں مدد دے اور ٹیچرز کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھانے میں۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بس ایک مددگار ہے، ایک اسسٹنٹ سمجھ لیں۔ اور یہیں پر سب سے اہم بات آتی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اپنے آپ میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری۔ ایک ہی ٹول وہ سیکھنے کو بہت بہتر بھی بنا سکتا ہے اور پوری توجہ بھی خراب کر سکتا ہے۔ سارا کھیل اس بات کا ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، کتنی سوچ سمجھ کر اور کس مقصد کے لیے۔ تو چلیں اب ذرا لرنرز کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، یعنی طالب علم کے تجربے پر بات کرتے ہیں۔ ICT ان کے لیے ایک اسٹوڈنٹ ٹول کٹ کیسے بنتی ہے؟ مطلب وہ سارے ڈیجیٹل اوزار جو ان کے سیکھنے کے سفر کو آسان بناتے ہیں۔ دیکھیں، طلباء کے لیے فائدے تو بہت واضح ہیں۔ اب انہیں صرف کتابوں تک محدود نہیں رہنا پڑتا، ان کی پہنچ میں آن لائن لائبریریاں ہیں، ویڈیوز ہیں، یعنی معلومات کا ایک سمندر ہے۔ وہ اپنی پیس پر، اپنی رفتار سے سیکھ سکتے ہیں، اور جو مشکل کانسیپٹس ہیں جیسے سائنس کے تجربات، انہیں انٹریکٹیو سیمولیشنز کے ذریعے سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی مل کر کام کرنے یعنی کولیبریشن کو بھی بہت فروغ دیتی ہے۔ سوچیں، طلباء آن لائن فورمز پر ایک ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کی ڈیجیٹل لٹریسی بہتر ہوتی ہے، اور دوسرا وہ خود سے سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ لرنرز بن جاتے ہیں۔ یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ اس پوری تبدیلی کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ طلباء کو صرف رٹا لگانے پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں ایکسپلور کرنے، سوال پوچھنے، اینالائز کرنے اور کچھ نیا کریٹ کرنے کی ہمت ملتی ہے۔ اور جب سیکھنا ایسا ہو تو وہ زیادہ گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ اچھا، طلباء کی بات تو ہو گئی، اب ذرا رخ کرتے ہیں اساتذہ کی طرف، یعنی دی ایجوکیٹرز سپورٹ سسٹم۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ICT استاد کا مقابلہ کرنے نہیں آئی، بلکہ یہ تو اس کا سب سے اچھا دوست، ایک بہترین ساتھی ہے۔ تو یہ مدد کرتی کیسے ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیجیٹل وسائل سے اسباق کی منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر ملٹی میڈیا کے ذریعے مواد کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کلاس کی سرگرمیوں کو منظم کرنا، طلباء کی کارکردگی کو آن لائن ٹول سے جانچنا، اور آخر میں اپنے پڑھانے کے طریقوں پر غور کرنا، یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے کہیں زیادہ آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس سب سے استاد کا کردار واقعی بدل رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے ٹیچر کا کام تھا کانٹینٹ ڈیلیور کرنا، یعنی بس معلومات پہنچا دینا، لیکن اب وہ ایک لرننگ ڈیزائنر اور فیسیلیٹیٹر ہیں۔ لرننگ ڈیزائنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صرف لیکچر نہیں دیتے، بلکہ سیکھنے کے ایسے دلچسپ تجربات ڈیزائن کرتے ہیں جو ہر طالب علم کے ضرورت کے مطابق ہو۔ اور اس بدلتے ہوئے کردار سے پورے کلاس روم کا ماحول بھی بدل جاتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں دی نیو کلاس روم ڈائنامک۔ یہ اب استاد اور طالب علم کے بیچ ایک نئی قسم کی شراکت داری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ تبدیلی اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، پرانے طریقے میں استاد کانٹینٹ ایکسپرٹ تھا اور طالب علم بس خاموشی سے معلومات وصول کرنے والا ایک پیسو ریسیپینٹ۔ لیکن اب ICT کی وجہ سے استاد ایک لرننگ گائیڈ بن گیا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، اور طالب علم ایک ایکٹیو ایکسپلورر ہے جو خود علم کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اور ہاں، اس نئے کردار کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اب اساتذہ کا کام صرف مضمون پڑھانا نہیں، بلکہ لرنرز کو ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال بھی سکھانا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس ڈیجیٹل علم کو اصل زندگی کے مسائل حل کرنے میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ساری گفتگو کے نچوڑ پر، دی فائنل ٹیک اوے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بس استعمال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے دانش مندی سے اور ایک واضح مقصد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس ذمہ دارانہ استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انحصار نہ کیا جائے۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ پڑھانے کا مقصد بالکل واضح ہو، اور سب سے اہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر طالب علم کو ٹیکنالوجی تک رسائی کا برابر موقع ملے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ICT تعلیم میں انسانی رابطے یعنی دی ہیومن ایلیمنٹ کی جگہ لینے نہیں آئی۔ یہ اسے ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے اور بھی بہتر بناتی ہے۔ یہ استاد اور شاگرد کے رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آخر میں یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ ایک استاد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے، بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اسے دانش مندی سے سوچ سمجھ کر اور پڑھانے کے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو اب سوال یہ نہیں رہ گیا کہ کیا ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے بہترین طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔